میرے عزیز بھائیوں، ایک نظام ہے جو پیچھے چلتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم بھی نظام مصطفیٰ کی کوشش کر رہے ہیں، پیچھے جو اولیاء کرام کا نظام ہے تو وہ کیوں نظام مصطفیٰ لے کر نہیں آتے؟ ہماری تو چلے گی نہیں، یہاں کے لوگوں کی چلتی نہیں ہے، تو چلانے والے تو پیچھے ہیں، تو وہ نظام مصطفیٰ لے کر کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو نظام چلانے والے ہیں نا، آپ نے سنا کہ انہوں نے پوچھا کہ بادشاہ آپ چاہتے ہو کہ فتح ہو جائے؟ اورنگزیب عالمگیر نے کہا میں چاہتا ہوں. اچھا آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، فتح ہو جائے گا. آپ قطب کو یہ میسج دے دیجئے، یعنی اگر بادشاہ چاہتا ہے تو قطب بھی چاہے گا، لیکن بادشاہ بھی ہو اورنگزیب عالمگیر جیسا. بات یہ ہے کہ جب قوم چاہے گی، جب قوم چاہے گی تو جو پیچھے نظام والے ہیں وہ بھی نظام مصطفیٰ لے کر آئیں گے. لیکن یہاں پر تو قوم چاہتی ہی نہیں ہے، یہاں تو ساری شمائیں بجھی ہوئی ہیں. جس کے دل میں جس کو جھانک کر دیکھو، کہیں نظام مصطفیٰ کی شمع جلتی بھی نظر نہیں آتی. مسجد میں جاؤ شمع نظر جلتی بھی نظر نہیں آتی، محراب پر دیکھو، منبر پر دیکھو، وہ شمع نظر نہیں آتی. ہم جا کر اسکول میں دیکھیں، کالج میں دیکھیں، ہم خانقاہوں میں دیکھیں، ہم آستانوں پر جا کر دیکھیں، ہم محفل میلاد میں جا کر دیکھیں، کہیں بھی نظام مصطفیٰ کی شمع جلتی بھی نظر نہیں آتی. جب یہ شمع جلتی بھی نظر نہیں آتی تو مجھے ایک بات بتائیے کہ جب یہ شمع ہی نہیں جل رہی تو پھر پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو مخفی جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو نظام چلانے والے ہیں، جب وہ اس ان دلوں کے اندر شمع کو جلتا ہوا نہیں دیکھیں گے تو وہ کیوں کر نظام مصطفیٰ لے کر آئیں گے؟ اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے دل میں شمع جلانی پڑے گی. اورنگزیب عالمگیر کا وہ جذبہ تھا کہ مسلمان کی ہاتھ کی انگلی کاٹی گئی ہے، میں جا کر بدلہ لوں گا، میں جا کر پورے حیدرآباد دکن کو فتح کر دوں گا، میں اس راجا کو جا کے ختم کر دوں گا کہ جس نے مسلمان کی انگلی کو کاٹا ہے. اس نے ظلم کیوں کیا ہے؟ وہ شمع تھی جو جل رہی تھی، وہ جذبے کی شمع تھی جو جل رہی تھی، جس کی وجہ سے قطب بھی پیچھے ہٹ گئے. وہ بھی راضی ہو گئے کہ جب بادشاہ چاہتا ہے کہ یہ قلعہ فتح ہو جائے تو قطب بھی راضی ہو گئے کہ اس قلعے کو فتح ہونا چاہیے. انہوں نے بھی اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل دیے. لیکن میرے عزیز بھائیوں، یہاں تو شمع ہی نہیں ہے. اور اگر شمع جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میرے عزیز بھائیوں، نماز کی شمع روشن کی جا رہی ہے، کہیں دیکھو تو روزے کی شمع روشن کی جا رہی ہے، کہیں دیکھو تو کاروبار کی شمع روشن کی جا رہی ہے، کہیں دیکھو تو مال کی شمع روشن کی جا رہی ہے، کہیں دیکھو تو بنگلے کی شمع روشن کی جا رہی ہے، کہیں دیکھو تو گاڑی کی شمع روشن کی جا رہی ہے، کہیں دیکھو تو دنیا کی شمع روشن کی جا رہی ہے. لیکن نظام مصطفیٰ کی شمع کہیں نظر نہیں آتی. جب یہ شمع ہی نہیں ہے، جلی نہیں رہی ہے، تو پھر پیچھے والے کیوں کر یہ نظام لے کر آئیں گے؟ کیوں کر لے کر آئیں گے؟ میرے عزیز بھائیوں، جب یہ شمع یہاں جلے گی تو پھر یہ غوث قطب ابدال یہ بھی اس نظام کو لے کر آئیں گے، یہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. میں اسی لیے یہ میسج دے رہا ہوں کہ شمع کو جلا لو، جلا لو. یہاں جتنے لوگ آئے شمع جلا کے لے کر جاؤ، جلا دو، اور اپنی شمع سے دوسرے کے دلوں کی شمع کو روشن کرو. نظام مصطفیٰ کا پیغام دو اسے، اس کے دل میں اس کا درد ڈالو. نظام مصطفیٰ کی جو شمع آپ کے دل میں روشن ہے، اس شمع سے اس کے دل کی شمع کو بھی روشن کر دو. بس یہ میرا مقصد ہے. اور اس کے اندر بھی ایسا درد ڈال دو کہ وہ اپنی شمع سے دوسروں کی شمع روشن کرتا جائے. اور یہ شمع جب مسلمانوں کے دلوں میں روشن ہو جائے گی، جب یہ خانقاہوں کے اندر روشن ہو جائے گی، جب یہ آستانوں میں روشن ہو جائے گی، جب کالج کے اسٹوڈنٹس کے اندر روشن ہو جائے گی، یونیورسٹی کے بچوں میں، نوجوانوں کے اندر جب یہ روشن ہو جائے گی، کاروباری طبقے کے اندر جب یہ روشن ہو جائے گی، نعت خوانوں کے دلوں کے اندر جب یہ روشن ہو جائے گی، علماء کرام کے دلوں میں جب یہ روشن ہو جائے گی، اور محراب و منبر سے جب یہ شمع جلتی ہوئی اپنی روشنیاں دے گی، اور اس سے جب جگمگ جب یہ فضا کر رہی ہوگی، تو یقین مانے نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے گا. یہ نافذ اسی صورت میں ہوگا. پہلے شمع روشن کرنی پڑے گی. رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ نظام مصطفیٰ کو اس ملک میں نافذ کر دے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہیں اور کھو گئے، ہم دوسرے اسباب میں لگ گئے، ہم دوسرے کاموں میں لگ گئے، اور ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا.